بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو حال ہی میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور چیئرمین جو ہے ڈاکٹر طارق بنوری کو انہوں نے بحال کر دیا ہے۔ یہ 1 سال تک کیس چلا ہے۔ ہماری حکومت کے جو کام ہوتے ہیں ہمیشہ نرالے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو طارق بنوری صاحب کو فارغ کیا، حالانکہ ان کو اپنا سابق وزیر اعظم جو ہے اپنا خاقان عباسی صاحب نے میرٹ پر تعینات کیا تھا، اور اس وقت اس کی ٹینیور جو ہے مدت تھی وہ 4 سال تھی۔ طارق بنوری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتے تھے، اور یہ جو بات جو ہے نا اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی حکومت کو، تو حکومت نے جب نہیں ہٹا سکی تو انہوں نے کیا کیا کہ آرڈیننس لے آئے۔ اس آرڈیننس میں جو ہے ان کی جو مدت ملازمت تھی وہ 4 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی، اور ابھی وہ ان کو 1.5 سال بھی ہوا تھا یا 2 سال ہونے والے تھے تو یہ آرڈیننس لایا گیا اور ان کو جو ہے نا گھر بھیج دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بعد میں اس کو ایکٹ نہیں بنایا، یا وہ آرڈیننس اسی طرح ہی لاؤ جو لیپس تو صاف ظاہر 90 دن کے بعد لیپس کر جاتا ہے آرڈیننس جو ہے، اگر اس کو پارلیمنٹ سے منظور نہ کرایا جائے۔ اس کے بعد بنوری صاحب جو ہے انہوں نے ایک رٹ دائر کر دی ہائی کورٹ میں، وہاں بھی حکومت جو ہے بری طرح ناکام رہی دفاع کرنے میں اپنے آرڈیننس کو۔ نتیجہ کیا ہوا، 1 سال تک یہ پوسٹ خالی رہی، یعنی کہ 1 سال تک چیئرمین HEC کوئی نہیں تھا، یعنی کہ بغیر سربراہ کے ایک ادارے کو چلتا بنا، اور کسی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس دوران جو تعلیم کا حرج ہوا اس کی کوئی تو خیر مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ اس حکومت نے میں جہاں ترقیاتی بجٹ اور یہ وہ تو بڑھائے ہیں، لیکن ایجوکیشن کو جو ہے وہ بالکل ہی نظر انداز کیا۔ یونیورسٹیوں میں جو اس وقت تعلیم ہے وہ HEC کی وجہ سے کہیں یا ڈاکٹر عطاء الرحمن کی وجہ سے کہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ بھی اب پڑھنے سے قاصر ہیں۔ فیسیں اتنی ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، ان کے اتنی فیسیں بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ بس اپنا BSc پروگرام کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب یونیورسٹی میں سیلف سسٹم پتہ نہیں کیا کیا ایسے ان کے سسٹم بنا دیے گئے ہیں۔ تو ایک پلاننگ کمیشن کے ہوتے تھے افسر، وہ کہتے تھے کہ یہ تو پریویلیج کلاس ہے، یونیورسٹی میں جو پڑھتی ہے پریویلیج کلاس ہے، یعنی کہ ان کو مفت تعلیم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو بڑے ہی یعنی کہ مراحل یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی کہ وہ سرکاری یونیورسٹیوں کے جو پیچھے پڑھے وہ نواز شریف کے دور میں ہی پڑھے تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب انہوں نے کوئی زیادتی کر دی ہے، یہ نواز شریف دور میں ہی جو ہے نا یونیورسٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور آخر وہی ہوا کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم جو تقریباً جو غریب میرٹ پہ لڑکے داخلہ لیتے تھے ان کو جو فیسوں میں ایک بہت ہی زیادہ یعنی کہ سہولت تھی، کم فیسیں دینی پڑتی تھی، وہ اب ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب سیمسٹر سسٹم کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 60,000 کم سے کم جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ بکس وغیرہ ہاسٹل کے علیحدہ اخراجات جو ہیں وہ الگ سے ہیں۔ یعنی کہ جو ایک تعلیم کا ایک نظام زبردست چل رہا تھا ہمارے ملک میں، اس کو تہہ و ناس کر دیا گیا، تہہ و بالا کر دیا گیا۔ اب 1 سال تک ہائی کورٹ نے یہ کیس سنا۔ حکومت نے کوشش کی، ایک جو ممبر تھا HEC کا اس کو جناب وہ لگا دیا ایز ایکٹنگ چیئرمین۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا۔ 3 ماہ تک انہوں نے کام کیا، پھر وہ یعنی کہ اب ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یہ ادارہ جو ہے تقریباً بغیر کسی سربراہ کے چلتا رہا، یعنی کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا اس کو چلاتے رہے یا منسٹری چلاتی رہی۔ اب جب ہائی کورٹ نے 1 سال بعد فیصلہ سنایا تو اس میں جو ہے نا حکومتی اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور طارق بنوری جو میرٹ پر چیئرمین HEC بنے تھے ان کو بحال کر دیا، اور انہوں نے آج جو ہے نا یعنی کہ بدھ کے روز باقاعدہ چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ لیکن انہوں نے چارج سنبھالتے ہی جو سرکاری ہینڈ آؤٹ HEC کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس نے پھر بھی انہوں نے اچھی یعنی کہ اچھی خواہشات اور نیک تمنائیں جو ہے ظاہر کی، اور کہا کہ وہ یونیورسٹیوں کو اور طلباء کو سب کو جو ہے نا ان کے مفادات کا خیال رکھیں گے۔ اب یونیورسٹیوں کے مفادات کا خیال تو
HEC اس طرح رکھ سکتا ہے کہ وہ ان کو بر وقت فنڈ دے، اور ان کے فنڈ میں جو ہے نا وہ کٹوتی جو کی جاتی ہے ظالمانہ وہ نہ کی جائے۔ اب بعض یونیورسٹی KPK میں ایسی ہیں، ہم اکثر خبریں بھی پڑھتے رہتے ہیں یا خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ ان کی اتنی بری حالت ہے کہ وہ اپنے سٹاف کی تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ اگر تعلیم کی خدمت ہے تو میرا خیال ہے کوئی خدمت نہیں ہے۔ اگر بنوری صاحب کو موقع ملا ہے تو حکومت سے وہ کھل کر بات کریں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو جو نچلی سطح پر تعلیم ہے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ PhD تو بے تحاشا اس نے یعنی کہ پیدا کر لی ہیں، لیکن ان کے لیے کام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ HEC کے سامنے مظاہرے ہو رہتے ہیں، اور مظاہروں میں جو ہے وہ بعض دفعہ تو تلخ کلامی یعنی کہ پولیس کو مداخلت کرنا پڑ جاتی ہے۔ اس قسم کے اگر حالات ہوں، یعنی کہ ایک بندہ جو کہ اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ تعلیم پر لگاتا ہے اور غیر ممالک میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، اور یہاں ان کا کوئی سکوپ نہیں ہے، ایسی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم کا ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ کوئی ملک اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے تعلیمی نظام مضبوط نہ ہو، یعنی کہ لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں۔ تو ابھی بھی ایک ان کا کیس چل رہا ہے، ابھی تک HEC میں جو ٹینیور ٹریک کا سسٹم ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں۔ اس حوالے سے وہ آئے روز مظاہرے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہ جو مراعات ملنی چاہیے ایک گزٹ آفیسر کو جو ملتی ہیں، جو یعنی وفاق کا ملازم ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں دی جاتی۔ ان کو لم سم ایک تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ بھی مہنگائی اور اس کے لحاظ سے انتہائی کم ہے۔ اس پر بھی جو ہے وہ HEC کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کو فوری طور پر حل کرے۔ ابھی جو ہمارا جو موضوع ہے جو جس کو میں زیر بحث لایا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا، ابھی میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ HEC کے ساتھ یا HEC کے ساتھ اب تک کیا تجربات ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی وہاں کے افسران کو جو آرڈیننس کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چیئرمین HEC اب اس آرڈیننس کے تحت کام کرے گا یا پھر وہ پرانے جو قانون تھا اس کے مطابق چلے گا۔ اس کی ابھی تک میرا خیال ہے ایک سمجھ لیں کہ تشویش پائی جاتی ہے ملازمین میں، اور جو صاحب ظاہر ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ممبرز وغیرہ، وہ تو اس قانون کے تحت آئے ہیں جو آرڈیننس کے ذریعے آیا ہے، یعنی اس میں سلیکشن زیادہ ہوئی ہے، لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ اور اب جو ہے چیئرمین HEC اب ان کے ساتھ کس طرح کمفرٹیبل رہتے ہیں، یا یہ نہ ہو کہ یہ بھی ایک عام ادارے کی طرح اکھاڑا بن جائے، چیئرمین HEC آتے ہی جناب لوگوں کے اکھاڑ بچاڑ شروع کر دیں، لوگوں کے تبادلے اور تنزلیاں شروع ہو جائیں۔ امید ہے کہ حکومت اس نئے چیئرمین جو عدالت نے بحال کیے ہیں یا تو ان کو قبول کرے گی، اگر قبول نہیں کرے تو جو توقع کی جا رہی ہے کہ ایک دو دنوں میں یا تو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی یا پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں، حکومت اگر تعلیم کے ساتھ سنجیدہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ملک میں میرٹ ہو تو پھر عدالتی حکم کو مانے اور چیئرمین HEC جو ہے طارق بنوری کو کام کرنے دیں، اگر نہیں تو جلد فیصلہ کریں، یہ نہ ہو کہ پھر ایک دفعہ نیا تجربہ کیا جائے، عدالتوں میں پھر کیس چلے، پھر ایک دفعہ جو ہے نا چیئرمین HEC کو ہٹا دیا جائے، اور پھر سے وہی جناب آرڈیننس آ رہے ہوں۔ لگتا ہے ایسی ہے، اب چیئرمین کو یا تو عدالت کے ذریعے یا پھر کوئی نیا آرڈیننس، کیونکہ صدر صاحب ویلے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بھی آخر کوئی کام کروانا ہوتا ہے، تو آرڈیننس لگا کے پھر چیئرمین HEC کو ہٹانے کی تیاری کی جائے گی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔